अस्सलाम वालेकुम। मैं हूँ तहमीना शेख। पेशावर में एक ही खानदान के 4 अफराद के कत्ल की लर्ज़अंगेज़ वारदात सामने आई है। ये जो तस्वीर आपको नजर आ रही है, ये सिफाक कातिल की तस्वीर है। नाम है इसका शहजाद। गौर से इसकी तस्वीर को देखिए। ये कातिल रिश्ते में भाई सबसे पहले अपनी बहन के घर जाता है और बहन के सामने अपने बहनोई को गोलियां मारकर कत्ल कर देता है और फिर उन जालिम कदमों से भाइयों के घर में जाकर 2 सगे भाइयों को गोलियां मारकर कत्ल कर देता है। अपनी 17 साल की भतीजी को जबरदस्ती वहां से लेकर इस्लामाबाद चला जाता है और फिर कुछ दिन के बाद इससे भी गोलियां मारकर कत्ल कर देता है। 2 भाई, भतीजी, बहनोई चारों को कत्ल किया और फिर अपनी वालिदा को कॉल की और कॉल करके ये कहा कि माँ, मेरे पीछे मुझे पता है कि पुलिस पड़ी है, मुझे जगह जगह ढूंढ रही है, छापे मार रही है, मुझे ये भी पता है। मैं पहले तुम्हें कत्ल करूंगा और फिर अपनी गिरफ्तारी पुलिस को दूंगा, इससे पहले नहीं मैं पकड़ा जाऊंगा। ये माँ को फोन करके कह रहा है। माँ ये सारी की सारी बात पुलिस को तफसील से बताती है। शहजाद वापस पेशावर आता है माँ को कत्ल करने की गर्ज से। शहजाद को लगता था कि जैसे बाकियों को बड़े आराम से मैंने किया, इसी तरह से मैं अपनी माँ को भी बड़े आराम से कत्ल कर दूंगा। लेकिन इसको ये नहीं पता था कि पुलिस बहुत अलर्ट है। पुलिस सारा काम काज करके जाल बिछाकर बैठी है अपने शिकार के लिए। जैसे ही शिकार आया, पुलिस के जाल में फंसा, पुलिस ने इसे गिरफ्तार कर लिया। तफ्तीश की वो सब कुछ जो तफ्तीश में पुलिस ने इससे पूछा, सुनने के बाद इंसान अपना सर पकड़ के बैठ जाता है। इतनी घनौनी और मामूली जिसका वजूद कोई नहीं होता, उसे कहते हैं वहम। इस वहम के ऊपर इसने 4 लोग कर दिए। 4 तो कल हो चुके थे, अब बारी थी माँ की, यानी 5वां कत्ल से करना था। सवाल ये पैदा होता है कि वो वहम क्या था जिस पर इसने इन सबको किया और फिर भतीजी को वहां से जबरदस्ती इस्लामाबाद लेकर गया और कुछ दिन के बाद उसे इस्लामाबाद में किया। आखिर क्यों? वहां पर भी किया जा सकता था, लेकिन इस्लामाबाद ले जाना क्यों जरूरी था? ये अफसोसनाक वाकया पेश आया है। पेशावर का इलाका है फकीराबाद। यहाँ पे जनाब जिस केस के हवाले से हम डिटेल से बात कर रहे हैं, इसमें सबसे पहले नाम आता है, सबसे बड़ा भाई है एक सईद मीर, उसके बाद नंबर आता है इल्ताफ मीर का, उसके बाद नंबर आता है शहजाद मीर का और इनके बाद नंबर आता है इनकी एक सगी बहन का जिसका नाम शाजिया है। इनकी वालिदा का नाम है कौसर बीबी। कौसर बीबी बहुत ज्यादा ज़ईफ हैं। सईद और इल्ताफ ये 2 भाई इकट्ठे रहते हैं। इनके साथ इनकी वालिदा इनके घर पे रहती हैं। शहजाद अलग घर में रहता है और शहजाद के साथ उसकी बीवी और बच्चे रहते हैं। अब जो शाजिया है इनकी बहन, वो भी शादीशुदा है और उसके शौहर का नाम है नोमान। जिंदगी रूटीन के मुताबिक मामूल पर चल रही थी। सईद और इल्ताफ माली तौर पर स्टेबल हैं। शहजाद माली तौर पर बहुत कमजोर है, हालात बड़े नाजुक हैं। शहजाद अपने बाकी 2 भाइयों से बहुत ज्यादा हसद करता है। उनके पास सब कुछ है, मेरे पास कुछ नहीं, वो सेटल हैं, मैं सेटल नहीं, और सिर्फ दिन और रात हसद ही करता है। बीवी से अक्सर औकात इसका झगड़ा चलता रहता है। 2 मर्तबा बीवी प्रेग्नेंट थी, उसको मारा पीटा धक्के दिए जिसकी वजह से उसका हमल साया भी हुआ। अपनी माँ को कहता है एक दिन कि अब्बा ने तुम्हें जो सईदाबाद वाला घर दिया था उसको तुमने कितने किराए पर चढ़ाया है? माँ कहती है जितना किराया आता है उससे मेरी दवाइयां आ जाती हैं। वो सईदाबाद वाला घर किराए से खाली करा के मुझे दे दो, मैं अपने हालात को बदलना चाहता हूँ। माँ कहती है तुम्हें इस बात का पता है कि मैं बहुत ज्यादा बूढ़ी हूँ, तुम्हारे दूसरे भाई भी बमुश्किल अपना पूरा करते हैं, अगर मैं वो तुम्हें दे दूं तो मेरा किराया बंद होगा, तो मेरी दवाइयां कौन पूरी करेगा, लिहाजा मैं तुम्हें नहीं दे सकती। सईद और अल्ताफ के हालात माँ बहुत अच्छे हैं, इनको कहो कि तुम्हें दवाइयां दे दिया करें, तुम्हारी दवाइयां मैनेज करें और मुझे वो मकान दे दो, मैं बहुत परेशान हूँ, मेरे हालात बड़े खराब हैं। वालिदा साफ इनकार कर देती है और ये कहती है कि ऐसा नहीं होगा, ये उम्मीद छोड़ दो,
اس کے بعد یہ سیدھا وہاں سے اپنی بہن کے گھر جاتا ہے، ساری بات ماں کے ساتھ جو ہوئی تھی وہ اپنی بہن کو بتاتا ہے اور کہتا ہے کہ تم ماں کو مناؤ نہ، ماں سے کہو، ماں تمہاری بات ضرور مان جائے گی۔ بہنوئی پاس بیٹھا ساری بات سننے کے بعد اسے بہت ڈانٹتا ہے اور کہتا ہے کہ یہ جو تم کر رہے ہو یہ غلط کر رہے ہو، جوان لڑکے ہو، محنت کرو، کماؤ، کام کرو، ماں کو بھی دو، تم تو الٹا اس سے مانگ رہے ہو۔ تمہیں غیرت اور شرم آنی چاہیے کہ اس عمر میں ماں کو یہ کہتے ہو کہ مجھے دو، تمہیں خود کمانا چاہیے۔ یہ بات اس کو بہت بری لگتی ہے، ٹریگر کر جاتی ہے بہنوئی کی۔ پھر سے ماں کے گھر جاتا ہے، ماں سے خوب جھگڑا کرتا ہے اور پھر یہ کہتا ہے کہ میرے پہ تم لوگوں نے تعویذ کروائے ہوئے ہیں، اس وجہ سے میرے حالات ٹھیک نہیں ہوتے۔ مجھے سب پتا ہے میری بیوی کا حمل کیوں ضائع ہوتا ہے، ہمارے حالات کیوں نہیں بگڑتے، اور تم لوگوں نے نعمان کو بھی اپنے ساتھ ملایا ہوا ہے، اسی لیے تو میرے حالات خراب سے خراب ہوتے جا رہے ہیں، میرا خانہ خراب کرنے والے تم سب ہو۔ ماں نے کہا کہ ہم پر جان بوجھ کے الزام لگانے کی کوئی ضرورت نہیں ہے، ایسی کوئی بات نہیں ہے، تمہاری بیوی سے ہمارا ملنا جلنا ہے ہی نہیں، البتہ فون پر کبھی کبھار السلام علیکم وعلیکم السلام ہو جاتی ہے، اس سے زیادہ ہم اس سے بات بھی نہیں کرتے۔ نہیں مانتا۔ ماں الماری کھول کے قرآن پاک نکالتی ہے اور اس پر ہاتھ رکھتی ہے، یعنی حلف دیتی ہیں اور یہ کہتی ہیں کہ ہم نے تم پر کسی قسم کا کوئی تعویذ، کوئی ایسی بات نہیں کروائی، تمہیں وہم ہے، جھوٹ ہے۔ اس کے بعد پھر سے بہن کے گھر جاتا ہے، بیٹھتا ہے، بہن کہتی ہے کہ چائے پیو گے یا پانی، کہتا ہے چائے بنا کے لاؤ۔ بہن کچن میں چلی جاتی ہے چائے بنانے اور یہ بہنوئی کے پاس بیٹھا ہوا ہے۔ اچانک سے بات چیت کرتے کرتے بہنوئی کے سامنے پسٹل نکال لیتا ہے اور پھر اس کے سر پر مارتا ہے۔ بہن کی آواز سننے کے بعد بھاگی کمرے میں اور دیکھا کہ شوہر زمین پر گرا ہے اور یہ ہاتھ میں پسٹل لیے پاس کھڑا ہوا ہے۔ کہتی ہے شہزاد مجھے کیوں نہیں مار دیا، اس کا کیا قصور تھا جو تم نے اس کو مار دیا، یہ تو کماتا تھا تمہیں کھاتی تھی۔ دونوں میاں بیوی کے موبائل اٹھائے، اپنی جیب میں ڈالے اور وہاں سے فون لے کر بھاگ گیا تاکہ یہ کسی کو فون کر کے بتا نہ سکے۔ یہاں سے سیدھا بھائیوں کے گھر گیا اور بھائیوں کے گھر جا کر پوچھا ماں کہاں ہے۔ خوش قسمتی سے ماں بھی باہر تھی اور دونوں بھائیوں کی بیویاں بھی باہر تھیں۔ گھر پر صرف 2 بھائی تھے اور ایک بھتیجی موجود تھی، اور جو بھتیجی موجود تھی وہ سعید کی بیٹی تھی۔ جا کر دونوں بھائیوں کو ہماری سعید کی بیٹی جو بھتیجی گھر پر موجود تھی اس کو گن پوائنٹ پر زبردستی وہاں سے لیا اور سیدھا اسلام آباد آ گیا۔ اسلام آباد کا علاقہ شہزاد ٹاؤن، وہاں پر چلا گیا اور وہاں پر ایک کچا کمرہ جس میں جا کر بھتیجی کو باندھ دیا۔ اور پھر اس کے بعد ماں جب گھر پر آئی پشاور میں اور ان کی بیویاں آئیں تو دیکھا کہ دونوں کے شوہر خون و خون زمین پر لیٹے ہوئے ہیں، ختم ہو چکے۔ فوراً سے پولیس کو کال کی، اطلاع دی، وقوع کی ایڈریس بتایا، پولیس موقع پر آئی۔ اتنے میں یہ خبر پھیل چکی تھی کہ یہ بہنوئی نعمان کو قتل کر کے آیا ہے۔ جب پولیس نے وہ خبر بھی دیکھی، یہاں پر دونوں بھائیوں کے غارت کا معاملہ، تو کافی حد تک گھر والوں کو سمجھ آئی۔ پولیس اسٹیشن فقیر آباد میں ایک 302 کا مقدمہ درج کیا گیا جس میں نامزد ملزم شہزاد میر لکھا گیا۔ کچھ دن بعد یہ خبر ملی کہ بیٹی سعید میر کی بیٹی اس کو بھی قتل کر دیا گیا ہے۔ اب یہ 4 قتل کر کے بھاگتا پھر رہا ہے اور پولیس اس کے پیچھے پیچھے ہے۔ ایک دن ماں کو کال کرتا ہے، ماں کو کہتا ہے کہ اب تمہاری باری ہے، تمہیں قتل کروں گا تو پھر اپنی گرفتاری پولیس کو دوں گا۔ مجھے پتا ہے کہ پولیس میرے پیچھے پیچھے ہے لیکن پولیس مجھے نہیں پکڑ پائے گی، یاد رکھنا میں بہت چالاک ہوں۔ پولیس نے کیا کیا؟ پولیس نے فوراً سے ایک جال بچھایا تاکہ جیسے کہ آئے اس کو گرفتار کر لیا جائے۔ جب جناب یہ پشاور آیا اس غرض سے کہ میں اب ماں کو کر دوں تو اس جال میں پھنسا اور پولیس نے اس کو گرفتار کر لیا اور پھر تفتیش شروع ہوئی۔ تفتیش میں پولیس نے پوچھا کہ ہاں بھئی یہ کیا معاملہ ہے تمہارا؟ تو آگے سے کہتا ہے مجھ پر کالا جادو کرواتی تھی میری ماں، میرے بھائی بہنوئی نعمان، یہ سب مل کر اس وجہ سے میرے حالات بہت خراب تھے۔ پولیس نے پوچھا بھتیجی کو کیوں اسلام آباد لے جا کر تم نے مارا ہے؟ کہتا ہے میری جو بھتیجی ہے وہ میرے ماتھے پر کلنک کا ٹکا تھی، ایک لڑکے کے ساتھ ناجائز مراسم تھے اور اس سے ملتی تھی، غیرت کے نام پر میں نے کر دیا۔ آپ کو بتانا ضروری ہے کہ 17 سال کی یہ لڑکی جس کو قتل کیا، جسے ہم بھتیجی کہہ رہے ہیں، 1 سے 2 ماہ پہلے اس کا ابھی نکاح کیا گیا تھا اور یہ اپنے نکاح سے بہت خوش دکھائی دیتی تھی۔ ماں کا یہ کہنا ہے کہ اس بیٹے کو میرے سخت سے سخت سزا دی جائے جس سے یہ کبھی باہر نہ آ پائے۔ اس نے میری پوتی مار دی، میرے 2 جوان بیٹے
کر دیے، میرا داماد مار دیا، میری بیٹی بیوہ کر ڈالی، اور اب میری جان کے پیچھے پڑا ہے، میری جان کو بھی خطرہ ہے۔ میں ریاست سے مطالبہ کرتی ہوں کہ مجھے سیکیورٹی بھی دی جائے، بچایا بھی جائے، اور ہمیں انصاف بھی دیا جائے۔ حالات کا ٹائٹ ہونا، مالی طور پر سٹیبل نہیں ہے، حالات بگڑے ہیں، بیوی کی پریگننسی ضائع ہوئی ہے، سب کچھ دکھی باتیں ہیں۔ ہرگز مطلب اس کا یہ نہیں ہے کہ جی جو بھائی سیٹ ہے اس نے کر دیا ہے، جو سیٹ نہیں ہے اس پر تو جادو ہی ہوا ہے۔ یہ جو ذہن غارت اور نیگیٹیوٹی کی جانب گیا، یہ محنت کی جانب جاتا تو ان دنوں کو بدلا بھی جا سکتا تھا، مالی حالات بہتر بھی ہو سکتے تھے، اور بیوی کو پراپر علاج معالجہ کروایا جاتا، مار پیٹ نہ کی جاتی، تو شاید یہ حمل ضائع نہ ہوتے۔ ہمیشہ اپنی تربیت کریں، پورے خاندان کو اڑا کر آپ اپنا آپ سنوار لیں گے، یہ ہو نہیں سکتا۔